حضرت یونس کا یہ قرآنی واقعہ کیا کمال کا بھروسہ سکھا رہا ہے. کبھی تصور تو کرو اندھیری کال کوٹڑی ہوگی, مچھلی کے پیٹ میں ایک روشنی کی رمق نہیں آتی تھی, مگر وہ اللہ والے تھے, کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا میرا قصور ہے, تیرے سوا کوئی شان بیان کرنے کے لائق نہیں, تو ہی خالق, تو ہی مالک. ادھر تھوڑی سی آزمائش ہو, بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتا, یا اللہ تو نے ایسا کیا, اللہ نے پیچھے کر دیا. کیسے جواب دو گے رب کو؟ اس نے جتنا دیا ہے کبھی سوچا ہے؟ اس کی نعمتیں معلوم ہیں؟ کبھی دیکھا ہے لنگڑے کو بغیر پیر کے کیسے جیتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے اندھے کو بغیر دیکھے کیسے جیتا ہے؟ کتنی بار شکر ادا کیا آنکھ کا, کتنی بار شکر ادا کیا پیر کا اور ہاتھوں کا اور زبان کا. کبھی دیکھا ہے ڈائلیسس کے مریض کو جس کے گردے فیل ہو جائے, پانی نہیں پی سکتا, ڈاکٹر کہتے پورے دن میں 1 گلاس پانی پینا, اس سے زیادہ نہیں, تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. ترستا ہے پانی پینے کو, ہر تیسرے دن جا کے ڈائلیسس کراتا ہے. ہمارے گردے سلامت ہے, جتنا پینا ہے پیتے ہیں, جب پاس کرنا ہوتا ہے پاس کر دیتے ہیں, استنجا سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ نعمتیں یاد نہیں. اور اب آتے ہیں اس بڑے ہی عجیب و غریب واقعے کی طرف, اور یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا. شہر تھا نینوا, جس کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا. آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. وہ لوگ شرک کرتے تھے, وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے, بت پرستی کرتے تھے. آپ نے بہت ان کو سمجھایا, اللہ کی طرف بلایا. وہ قوم ہدایت نہیں پاتی تھی, ایمان لانے سے انکار کر دیا, الٹا آپ کے سامنے سرکشی کرتے تھے. تو آخرکار آپ نے کہا کہ اے لوگو, اب اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو سنو, میں تمہیں عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں. اب تم پر عذاب آئے گا, اور میں کوئی بات جھوٹی نہیں کرتا. اب قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ بات تو کبھی جھوٹی کرتے نہیں ہیں, اب ان پر نظر رکھو. اگر تو یہ راتوں رات ہمارے شہر سے چلے جائیں نا تو سمجھ لو عذاب آنے والا ہے. کیونکہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو جس شہر میں اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا. وہ قوم بت پرست بھی تھی مگر یہ بات بھی مانتی تھی. آپ پر فوکس کیا, آپ پر نظر رکھی, اور دیکھا کہ رات آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے. صبح ہوئی تو عذاب کی بدلیاں یعنی عجیب و غریب قسم کے بادل آنا شروع ہو گئے. قوم سمجھ گئی کہ اب عذاب آنے والا ہے. حضرت یونس کو ڈھونڈو. انہوں نے تلاش کیا, حضرت یونس پورے شہر میں نہیں ملے. اب قوم نے سمجھ لیا کہ عذاب آنے والا ہے. اب اس قوم نے کیا کیا کہ وہ ڈر گئے, کانپ گئے, اپنے بچوں کو لیا, عورتوں کو لیا, مویشیوں کو لیا, اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور جنگل میں نکل گئے, اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے. حضرت یونس علیہ السلام پر اقرار اور ایمان لانے کی نیتیں کرنے لگے. شوہر بیوی سے الگ ہو گیا, مائیں بچوں سے الگ ہو گئیں, سب کے سب استغفار شروع کر دیا, گر گڑا کر رونے لگے. عذاب کے بادل آ چکے تھے مگر یہ روتے رہے, گر گڑاتے رہے. جو مظالم آپس میں انہوں نے کیے تھے, ایک دوسرے سے معافیا مانگنے لگے. کسی کی حق تلفی کی تھی, اس کا حق واپس لوٹا دیا. سچی توبہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ, ہم حضرت یونس کے رب پر ایمان لائے, وعدہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے. اللہ کریم کو ان لوگوں کی اس گریہ وزاری پر, مخلصانہ گریہ وزاری پر, بے قراری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا. دھواں اور عذاب کی بدلیاں جو تھیں, وہ بادل عجیب و غریب وہ دفع کر دیے گئے. شہر میں لوگ آئے اور امن و چین کے ساتھ رہنے لگے. اللہ کریم قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے. قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ یونس ہے, یہ پورا واقعہ اس میں موجود ہے. اللہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے, تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا. ہاں, یونس کی قوم جب ایمان لائے, ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا. یاد رہے کہ اللہ کی قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آنے کے بعد توبہ مفید نہیں رہتی, توبہ قبول نہیں کی جاتی. مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر یہ احسان ہوا کہ عذاب کی بدلیاں آ چکی تھیں, مگر جب وہ ایمان لائے تو ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا. اب ماجرا یہ ہوا, اللہ کے نبی تھے, آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ عذاب آنا ہے. آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ عذاب آنے والا ہے, خود چلے گئے تھے. آپ جب واپس آئے تو دیکھا قوم چین سے رہ رہی ہے,
کوئی عذاب نہیں آیا. تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں. فرمایا میں کیسے جاؤں؟ اب میں قوم میں جاؤں گا، یہ لوگ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے. میں تو ان کو کہہ کر آیا تھا عذاب آئے گا. آپ اپنی قوم کی طرف جانے کی بجائے آپ اس قوم سے دور سمندر کی طرف چلے گئے. کشتی میں بیٹھے. جب وہ کشتی آگے جاتی ہے تو بیچ سمندر میں جا کر وہ کشتی رک گئی. اس زمانے کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بیچ میں کشتی جب ہی رکتی ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں بیٹھا ہو. تو لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، قرآن دازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی رکی ہے. اب جب قرآن دازی کی گئی تو حضرت یونس کا ہی نام نکل آیا. اس قوم نے حضرت یونس کو ہی کشتی سے اتار کر پانی میں ڈال دیا، ڈبو دیا پانی میں. ایک طرف قوم بچھڑ گئی، ایک اور آزمائش کہ اب آپ پانی میں ڈبو دیے گئے بیچ سمندر کے اندر. اور اللہ کا حکم دیکھیں، اللہ کی کرنی دیکھیں کہ ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس کو نگل گئی. اب آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ابھی زندہ ہیں، ایک کال کوٹڑی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا. اب حضرت یونس نے اس مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھنا شروع کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ قرآن میں موجود ہے آیت، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں. آپ یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی جس کی شان بیان کی جائے، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی پاکی بیان کی جائے. اور اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں. اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنی انکساری کا اظہار کیا، اللہ سے مدد مانگتے رہے. اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اس مچھلی سے کیسے نجات دی کہ آپ اس مچھلی نے آ کر آپ کو کنارے پر آ کے اگل دیا. لیکن آپ بالکل کمزور ہو گئے تھے، آپ کی جلد بھی بڑی نرم ہو گئی تھی، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. اب اللہ کی قدرت کا ایک اور نظارہ یہ ہوا کہ اس ساحل کے کنارے جو ہے ایک بیل اگتی ہے اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں، اسی سے کچھ کھانا پینا بھی آپ کو ملتا ہے، آپ میں توانائی آ جاتی ہے. اور اب آپ اپنی قوم کی طرف جب جاتے ہیں تو قوم انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کرتی ہے اور ایمان بھی لے آتے ہیں. یہ واقعہ میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کو سنا دیا. سورہ یونس کی تفسیر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے نظارے قرآن میں موجود ہیں. عقل حیران ہو جاتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کیسے زندہ رہے. اللہ اکبر. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کتنا ٹائم رہے. ایک روایت کے مطابق آپ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ رب نے بچانا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بچائے رکھا ہے. زندہ رکھنا ہو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اب اس ایک قرآنی واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ سچی توبہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائیں، کتنی خطائیں کیوں نہ ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں اگر گر گڑایا جائے تو وہ خاص کرم فرماتا ہے، وہ آتے عذاب ڈال دیتا ہے، وہ رحمت کی برکھا برساتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، اس سے سچی توبہ نہیں کرتے، اس سے دوستی نہیں کرتے. گناہ ہو گئے نا، مگر وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس سے مانگ لے معافی، مگر سچی معافی مانگے. یہ توبہ نہیں ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور پھر دوسرے گناہوں کے پلان باقی ہیں. نہیں، سچی توبہ کہ اب نہیں کروں گا. جتنے گناہ ہیں وہ کریم کرم فرمائے تو ایک باری میں معاف فرما دیتا ہے. کیا خوبصورت شعر پنجابی شاعر کہتا ہے نا، کتنا کریم ہے میرا مالک. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے. کتنی خطائیں ہیں مگر وہ رب پھر بھی روزی دے رہا ہے، پھر بھی کھانا دے رہا ہے، پھر بھی سانسیں دے رہا ہے، پھر بھی ہم آنکھیں حرام دیکھتی ہیں مگر وہ اندھا نہیں کر رہا. ہمارے ہاتھ غلط کام کرتے ہیں مگر وہ ہاتھ واپس نہیں لے رہا. پیر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں مگر وہ لنگڑا نہیں کر رہا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جواب نہیں دینا. قرآن ہی میں رب نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، ایک دن آئے گا کہ زمین اپنی خبریں دے گی. اور ایک اور جگہ قرآن کیا فرماتا ہے،
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک دن آنا ہے جس دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے جواب دیں گے؟ اے دن رات گناہوں میں گزارنے والوں، اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے نشہ اور شراب استعمال کرنے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے مسلمانوں کے دل دکھانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، خدا کے واسطے سوچو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہو سکیں گے؟ وہ کریم ہے، اس سے معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایسا کریم مالک، اتنا رحیم مالک، پھر بھی اسے ناراض کریں۔ تو آج پہلا سبق، پہلا مدنی پھول تو اس بیان کا یہ دیجئے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، سچی توبہ کر لیں۔ ہاں سچی توبہ کر لیں، اور اللہ کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر اب اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ اب معافی مانگے وہ معاف فرما دے گا، اور پھر آئندہ گناہ نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر دیکھیں آپ کی مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے کام ہی سیدھے نہیں ہوتے، نہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، نہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نہ روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تم نے روزی دینے والے کو ہی ناراض کیا ہوا ہے، شفا دینے والے ہی تم سے ناراض ہے، جس نے عطائیں کرنی ہیں اسی کو تم نے ناراض کر دیا ہے۔ ارے اس کی رضا والے کام تو کرو، پھر دیکھو وہ کیسے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کے دوسرے پہلو کی طرف کہ اللہ والے آزمائے جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر امتحان آتا ہے، مگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ واپس آ گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ تو اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں نا، پریشانی میں ہے، تو ہمت نہ ہاریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ پرابلم یہ کہ ہمارا رب پر بھروسہ ہی ختم ہو گیا، سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ باقی دنیا والوں کی بات مانتے ہیں، یار فلاں منسٹر تو فلاں پیسے والا، فلاں عہدے دار رابطے میں ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، جس کے ساتھ رب کی رحمت ہوگی اس کے سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کر لو، اللہ کی رحمت ساتھ ہو جانی ہے نا، تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ پرابلم یہ ہے کہ آج اللہ پر بھروسہ نہیں رہا۔ بعض اوقات تو ایسے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کفریہ کلمات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یقین جانیں اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ واقعی ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن ہم بعض اوقات اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ بزرگان دین اپنے بچوں کو توکل کا درس کیسے دیتے تھے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام ہے احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ایک بار اپنے بچے کو یہ ٹریننگ دی کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا تو یہ گھر میں بڑی سی محراب ہے، ادھر جا کر دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، تو پھر روز یہاں سے کھانا مل جائے گا۔ اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ روزانہ بچہ جب دعا کرے تو محراب میں پیچھے سے کھانا رکھ دینا، تاکہ بچے کی بچپن سے ٹریننگ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، روزی دینے والے جو ہے وہ رب ہے۔ ایسے ہی ہونے لگا، تو بچہ دعا کرتا، ان کی زوجہ کھانا رکھ دیتی، وہ بچہ کھانا کھا لیتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کی زوجہ کہیں کام میں مصروف ہو گئی اور لیٹ ہو گئی، کھانے کا وقت ہو گیا، دوڑتی بھی گئی تو دیکھا بچہ اس محراب کے پاس بیٹھا اور کھانا کھا رہا ہے۔ کہ بیٹے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہ جہاں سے روز آتا ہے، اللہ روز دیتا ہے، آج بھی اللہ نے دیا ہے۔ اب وہ واپس آئیں اپنے شوہر کے پاس کہ حضور یہ تو کمال ہو گیا، میں نے تو کھانا نہیں رکھا۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تمہیں کھانا نہیں دینا، اب اللہ کی رحمت سے اسے خود ہی ملتا چلا جائے گا۔ یہ وہ لیول آف توکل ہے جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ بھی قرآنی واقعہ، قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حالانکہ معلوم ہے کہ اتنی بڑی آگ ہے جو کبھی جلائی نہیں گئی ہے، آسمان تک شعلے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور آپ حکم کریں، ابھی میں بارش کا فرشتے کو کہتا ہوں پانی برسائے گا، آگ بجھ جانی ہے۔ فرمایا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو بچا لے گا، اور اس کی اگر رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں تو میں راضی ہوں۔ ہاں وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی،
میں سکھلوں چلے پاواں، یہ لیول آف توکل تھا نا. اچھا پھر جب آپ کو آگ میں پھینک